السلام علیکم. آج جو لیکچر ہے یہ ہے اسٹریٹجی آف پلانٹ بریڈنگ. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے پاس 5 اسٹیپس ہیں اسٹریٹجی کے. ٹھیک ہے, فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دا ٹریٹ. ہم نے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے, وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دا ٹریٹ. کون سا ٹریٹ وچ کنٹریبیوٹس ٹوورڈ دا پروڈکٹیوٹی, ہیلتھ اینڈ انوائرمنٹ. مینس کہ ان دا پریزنٹ انوائرمنٹ, جو انوائرمنٹ چل رہا ہے اس کے اندر جو ہیلتھ میں, پروڈکٹیوٹی میں کنٹریبیوشن دے گا ٹریٹ. ٹھیک ہے, یہ کون سا ٹریٹ ہوگا, وہ ٹریٹ ہوگا جو پلانٹ کی پروڈکٹیوٹی کو یا اس کی ہیلتھ کو بوسٹ اپ کرے گا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر ویٹ کے اندر رسٹ ڈیزیز آتا ہے تو کون سا ٹریٹ اس کے اندر مسنگ ہے. ٹھیک ہے, ہم نے وہ ٹریٹ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, دین ٹو آئیڈینٹیفائی جین, پھر ہم نے وہ جین آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. لک فار پرٹیکولر, مطلب ہم نے ایک پرٹیکولر جینو ٹائپ کی طرف دیکھنا ہے, ایک جین آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, لائک فار ایگزامپل اگر جو ویٹ کے اندر رسٹ آتا ہے تو کون سا ہمیں جین چاہیے ہوگا جو رسٹ کے خلاف مینس کے مؤثر ثابت ہو سکے. ٹھیک ہے, پھر ٹو کمبائن دا جین ان کلٹیوار, پھر ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے جین کو کمبائن کرنا ہے کلٹیوار جو ہماری ورائٹی ہے اس کے ساتھ کمبائن کرنا ہے. کلٹیوار وہ ورائٹی ہوتی ہے جو کلٹیویٹ ہو رہی ہو. ٹھیک ہے, تھرو ٹریڈیشنل اور مالیکولر ٹیکنالوجی, ٹریڈیشنل یا مالیکولر ٹیکنالوجی کے تھرو. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد فورتھ اسٹیپ ہے ہمارے پاس کہ ٹو اسیس دی پرفارمنس آف, پھر ہم نے جو امپروو کلٹیوار مینس جس کلٹیوار کے اندر ہم نے وہ جین انکارپوریٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کلٹیوار کی پرفارمنس کو ہم نے ڈفرینٹ ایگرو ایکولوجیکل ایریاز, مینس کے مختلف ایریاز جہاں پر کلائمیٹ ڈفرینٹ ہے وہاں پر دیکھنا ہے کہ آیا یہاں پر یہ اچھے سے گرو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جب ہم وہاں سے بھی پاس ہو جائیں گے, دین ففتھ اسٹیپ از ٹو ملٹیپلائی دا سیڈ اینڈ پرووائڈ اٹ ٹو دا فارمر فار لارج اسکیل کلٹیویشن اینڈ پروڈکشن. یہ تھے ہمارے 5 پوائنٹس کس کے, اسٹریٹجی آف پلانٹ بریڈنگ کے. ٹھیک ہو گیا, پھر اس کے مطلب آگے ہم نے پڑھنا ہے بریڈنگ میتھڈس فار سیلف پولینیٹڈ کراپس. ٹھیک ہے, اب بریڈنگ میتھڈ جو سیلف پولینیٹڈ کراپس میں ہمارے پاس موسٹلی سیریلز آتے ہیں اور فویشیہ فیملی کے لیگیومز وغیرہ یہ آتے ہیں, بینس, پلسز, یہ سارا کچھ آتا ہے. ٹھیک ہے, اب بریڈنگ میتھڈس میں پہلے کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس انٹروڈکشن ہوتا ہے, دین سلیکشن ہوتی ہے. سلیکشن 2 ٹائپس کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے میس سلیکشن, ایک ہوتی ہے پیور لائن سلیکشن, اور تھرڈ پہ ہمارے پاس ہائبریڈائزیشن ہوتی ہے. ہائبریڈائزیشن کی ٹائپس ہیں آگے 4, اس میں ایک ہے پیڈیگری میتھڈ, برگ میتھڈ, ڈبل ہیپلائڈ میتھڈ اینڈ بیک کراس میتھڈ. ٹھیک ہو گیا, اب جو انٹروڈکشن ہے پہلے ہم یہ کور کریں گے. ٹھیک ہے, اب انٹروڈکشن کیا ہے, انٹروڈکشن از بیسیکلی جب بھی ہم کراپ کی امپروومنٹ کرتے ہیں تو اس میں انٹروڈکشن ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ریکوائر ہوتا ہے ہر طرح کی موڈس آف ریپروڈکشن کے اندر, سیلف ہو, کراس ہو, ویجیٹیو ہو, یہ اس میں ریکوائر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اٹ از برنگنگ آف کراپ. اب انٹروڈکشن کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اٹ از برنگنگ آف کراپ فرام اٹس کلٹیویٹڈ ایریا ٹو دا نیو ایریا سچ ایز, اب دیکھو جس طرح اگر جرمنی سے پاکستان میں, یا فرانس سے پاکستان میں, یا سعودیہ سے پاکستان میں کوئی کراپ لائی جاتی ہے تو بیسیکلی وہ انٹروڈیوس کرائی جائے گی کہاں پر, اپنی کنٹری کے اندر. ٹھیک ہے, دین ہم نے ایک ٹرم پڑھی ڈومیسٹیکیشن. واٹ از ڈومیسٹیکیشن, بیسیکلی bringing any wild crop species in human management. When we bring any wild crop species in human management, then it is known as domestication. For example, wheat کا پہلے پودا تھا. ٹھیک ہے, یہ ایک وائلڈ کراپ ہے, صحیح. اب یہ وائلڈ کراپ تھی, پھر ہم اس کو ہیومن مینجمنٹ میں لے آئے. ٹھیک ہے, کہ ہم نے مینس ارلی سویلائزیشن نے جب دیکھا کہ یہ ایک وہ ہے, کیا نام ہے, یہ ایک پودا ہے, یہ لائک فوڈ ریکوائرمنٹس فلفل کر رہا ہے, لیکن یہ ایک وائلڈ پودا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ سارے پودے دیکھنے میں تو وائلڈ ہی لگ رہے ہیں کہ وائلڈ پودے ہیں, لیکن جب اس کے ہمیں فائدے پتہ چلے تو ہم اس کو کس میں لے آئے, ہیومن مینجمنٹ میں لے آئے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ڈومیسٹیکیشن ہے. ٹھیک ہے, پھر ایک اور ٹرم ہم نے پڑھی ایکلیمیٹائزیشن یا ایکلیمیٹائز. ٹھیک ہے, اس کی ڈیفینیشن ہے کہ پروپگیشن یا انٹروڈکشن آف نیو اسپیشیز ان نیو ایگرو ایکولوجیکل زون. فار ایگزامپل, اب کوئی کراپ ایسی ہے جو کسی گرم علاقے لائک ملتان وغیرہ سائڈ پہ یا لاہور میں کہیں پر بھی گرو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب اس گرم علاقوں کی کراپ کو اگر آپ اٹھا کر پنڈی لے آتے ہیں, یا یہاں سے ذرا سا آگے مری کی سائڈ لے جاتے ہیں, یا اور کسی ٹھنڈے علاقے کی طرف لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اب کیا ہوگا, بیسیکلی ہم کریں ایکلیمیٹائزیشن کریں, لائک ہم پروپوگیٹ کریں یا انٹروڈیوس کریں کس کو, ایک نئی نیو اسپیشیز کو ان اے نیو ایگرو ایکولوجیکل زون. ٹھیک ہے, موسٹلی مینی فروٹس, فلاورنگ اینڈ کراپ پلانٹس آر انٹروڈیوس ان پاکستان. ٹھیک ہے, اب بیسیکلی جب ڈسکوری ہوئی تھی نا نیو ورلڈ کی, نیو ورلڈ کون سا, امریکہ اور اس کے ارد گرد سراؤنڈنگس میں جو کنٹریز ہیں ان کو ہم نیو ورلڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب نیو ورلڈ کی جب ڈسکوری ہوئی تھی تو اس کے بعد کیا ہوا تھا, انٹروڈکشنز ہوئے تھے کس کے درمیان میں, نیو اور اولڈ ورلڈ کے درمیان میں. ٹھیک ہے, کافی پلانٹس کے. اب جو نیو ورلڈ ہے نا, نیو ورلڈ میں موسٹلی پوٹیٹو, ٹوبیکو, پینٹ, اسکواشز, بینز, امریکن کاٹن یہ پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نیو ورلڈ سے کہاں انٹروڈیوس کرائے گئے, اولڈ ورلڈ میں. اور اولڈ ورلڈ میں کیا پایا جاتا ہے, اولڈ ورلڈ یہ ایشین کنٹریز جو ہیں, یہاں پر کیا پایا جاتا ہے, یہاں
پر ویٹ, اوٹ, بارلے, شوگر کین, بنانا, یہ اولڈ ورلڈ سے نیو ورلڈ میں کیا کرائے گے, انٹروڈیوس کرائے گے. ٹھیک ہے, اب انٹروڈکشن کی سورسز کیا کیا ہوتی ہیں. انٹروڈکشن کی سورسز میں ہمارے پاس یہ ہے کہ وین ایور ہیومن گوز تھرو ایکسپیڈیشن, جب بھی انسان سفر کرتا ہے ایکسپیڈیشنز, ٹھیک ہے, دین اور ہی موو ٹو ابراڈ, یا وہ ابراڈ جاتا ہے. ٹھیک ہے, بیسیکلی اٹ از ڈن بائی سیٹلرز اینڈ ٹریولرز. جو سیٹلرز ہوتے ہیں, ٹریولرز ہوتے ہیں, جب وہ گھومتے ہیں پھرتے ہیں, وہاں سے اسپیشیز اٹھاتے ہیں لاتے ہیں, اس سے کیا ہوتی ہے, انٹروڈیوس ہوتی ہے ایک اسپیشیز دوسرے ایریا میں. یہ تو ایک ہو گیا جی, آپ کہہ سکتے ہیں پرانا طریقہ. لیکن اب کیا ہے, ناؤ مختلف انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ اس کے لیے اسٹیبلش ہو چکے ہیں. اسی طرح پاکستان میں NARC کے اندر ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں PGRI, پلانٹ جینیٹک ریسورس انسٹیٹیوٹ. ٹھیک ہے, یہ کیا کرتا ہے, یہ بیسیکلی اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ آف بریڈر, یہ دوسرے پلانٹس کو دوسری کنٹریز سے امپورٹ کراتا ہے اور اس کو انٹروڈیوس کراتا ہے, مینس ادھر لے کے آتا ہے. لیکن اس کے لیے ڈفرینٹ فائٹو سینیٹری سرٹیفکیٹس بھی ہوتے ہیں, تاکہ جو پلانٹ وہ امپورٹ یا منگوانا چاہ رہا ہے بریڈر مختلف ایکسپیریمنٹس کے لیے, اس کے اندر کوئی پیسٹ وغیرہ نہ ہو. ٹھیک ہے, اس طرح کے سرٹیفکیٹس بھی لینے پڑتے ہیں. پھر آل انٹروڈکشن, جتنی بھی انٹروڈکشنز ہوتی ہیں نا, وہ ان دا فارم آف سیڈ, پروپیگیوٹس, ٹھیک ہے, یا ان دا فارم آف ایکس پلانٹ. ایکس پلانٹ بیسیکلی وہ پلانٹ ہوتا ہے جو کیپیبل ہو سیڈلنگ ڈیولپ کرنے میں. ٹھیک ہو گیا. اب ٹائپس کیا ہیں انٹروڈکشن کی, بیسیکلی دو ٹائپس ہیں, پرائمری انٹروڈکشن اینڈ سیکنڈری انٹروڈکشن. واٹ از پرائمری انٹروڈکشن؟ اف اے مٹیریل از اڈاپٹ وداؤٹ اینی چینج یا وداؤٹ اینی اسیسمنٹ. فار ایگزامپل, اگر ایک مٹیریل میں باہر سے لایا, ٹھیک ہے, اس کو میں نے یہاں پاکستان میں اڈاپٹ کر لیا وداؤٹ اینی چینج, اس میں نے کوئی چینج نہیں کی, وداؤٹ اینی اسیسمنٹ, کوئی اسیسمنٹ نہیں کی, تو یہ پرائمری انٹروڈکشن ہوگی. اینڈ واٹ از سیکنڈری انٹروڈکشن؟ کہ اف اے مٹیریل از امپورٹیڈ, ٹھیک ہے, مطلب ایک مٹیریل ہم نے اس کو امپورٹ کیا ان ایریا, اپنے ایریا میں, اینڈ سلیکشن از میڈ, پھر اس میں سے سلیکشن کی ہے, ٹھیک ہے, اس سے سلیکشن کی ہے, اور اس میں سے پھر ہم نے ہائبریڈائزیشن کی ہے. ٹھیک ہے, ہائبریڈائزیشن کس کے ساتھ کی ہے؟ اپنی جو لوکل ورائٹیز تھی ان کے ساتھ کی ہے. فار ایگزامپل, اب ویٹ میں کچھ ایسی ورائٹیز ہیں جو ہم نے باہر سے انٹروڈیوس کرائی, پاکستان میں لا کے اس میں سے ہم نے سلیکشن کی, اور اس کے اندر سے پھر ہم نے کیا, اس کو ہائبریڈائز کیا اپنی لوکل ورائٹیز کے ساتھ, لائک احسان ہوگی, مرکز ہوگی. یہ وہ ورائٹیز ہیں جو ہائبریڈائز ہوئی ہیں کس کے ساتھ؟ انٹرنیشنل یا دوسرے ایریا کے اسپیشیز کے ساتھ. ٹھیک ہے, پھر پرپس کیا ہے, ہم کیوں کرتے ہیں انٹروڈکشن؟ بیسیکلی فار دا اکنامک یوز, مینس ٹو فلفل دا ڈومیسٹک نیڈ. ٹھیک ہے, ٹو اسٹڈی دا اوریجن آف اسپیشیز اور ایولیوشنری اسٹڈیز. ٹھیک ہے, تو ہم پروجینیٹرس کو لاتے ہیں, ان کو اسٹڈی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے جینز وغیرہ, یہ وہ ان کے ٹریٹس, سارا کچھ. ٹھیک ہے, پھر کنزرویشن آف ڈائیورسٹی, جیسے کہ ہم جانتے ہیں ڈائیورسٹی ہے کس کے اندر؟ اسپیشیز کے اندر. ٹھیک ہے, ایچ اسپیشیز ہیز اسپیسیفک ٹریٹ, تو ہم اس کو کنزرو کرتے ہیں, اپنے پاس کنزرو کرتے ہیں تاکہ اس سے ہمیں فائدہ ہو سکے. پھر کنزرویشن آف انڈینجرڈ اسپیشیز, وہ اسپیشیز جو ڈینجر کے اندر ہیں کسی بھی ایک ایریا میں, اس کو ہم دوسرے ایریا میں انٹروڈیوس کراتے ہیں تاکہ اس کو سیو کیا جا سکے, پروٹیکٹ کیا جا سکے. اور ایستھیٹک ویلیو کے لیے, ایستھیٹک ویلیو مینس اپنی سراؤنڈنگس کو پیوریفائی کرنے کے لیے. تو یہ تھا آج کا لیکچر.